الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لا يحب المستکبرین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید متقید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لگاتار ہفتہ واری اجتماع میں آ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلے سے پاک اور ستھرا کر دے۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے رہے کہ جو کچھ سنا جائے گا انشاءاللہ سنا بھی جائے گا، اور ہم اور آپ سب عمل بھی کریں گے۔ اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اجتماع خانقاہ محبوب اولیاء سرکار سیدنا برہان الدین بادشاہ سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ ہمارا یہ ٹاپک ہے، ان کے نام سے یہ خانقاہ ہے، اور اس کا اہم مقصد ہے مریدوں کی تعلیم اور تربیت کرنا، تاکہ ان کو پتہ آ جائے۔ اس لیے فرض علوم کے لیے بھی کچھ باتیں یہاں سکھائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عقائد کے ساتھ ساتھ گناہ کیا ہے اور گناہ کے نقصانات کیا ہے، اس پر بھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ گناہ باطنی ہوتے ہیں۔ ظاہری گناہ تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جیسے کہ داڑھی کا کاٹنا، شراب کا پینا، نماز چھوڑنا، اور بالکل کھلے عام جھوٹ کا بولنا۔ یہ ایسے گناہ ہے جس کو دیکھیں گناہ، آج ہمارا ٹاپک ہوگا تکبر کیا ہے۔ تکبر کے اوپر میں آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں بتاؤں گا۔ جو گزشتہ اتوار تو ہم نے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خطاب کیا تھا، اس سے پہلے کا اتوار ہم نے حسد کیا ہے، حاسدین کس کو کہتے ہیں کیا ہے، اس پر ٹاپک کی تھی۔ آج تکبر کے بارے میں ہم انشاءاللہ ٹاپک کریں گے۔ گناہ کے بارے میں ایک اور بات آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک کبیرہ ایک صغیرہ۔ اگر اس کو اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ایک بڑا گناہ اور ایک چھوٹا گناہ، ٹھیک ہے۔ بڑا گناہ وہ ہے جس کے لیے توبہ لازم ہے، کبیرہ گناہ، بڑا گناہ کھلے عام ظاہری طور پر کیا تو ظاہری توبہ، اس کی توبہ کی بھی پھر الگ الگ قسمیں بن جاتی ہے۔ اگر چھپ کر کبیرہ گناہ ہے تو چھپ کر توبہ، کچھ میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن میں مختصر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو درود پڑھتا ہے، آپ نے بھی حدیث بار بار سنے گا، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح وضو کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں،
قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ معاف ہو رہے ہیں یہ بڑے نہیں، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب چھوٹے گناہوں میں کیا کیا ہے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن بزرگان دین کی عادت تھی بڑا تو بڑا وہ چھوٹے گناہ سے بھی بچتے تھے۔ اگر ہم بولا یہ چھوٹا گناہ ہے کر لیں گے، ایسا ذہن بزرگوں میں نہیں تھا، کیونکہ گناہ کو ہلکا سمجھنے سے ہو سکتا ہے کہ اس گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی کسی چھوٹی نیکی سے راضی ہو جاتا، اور جیسا کہ ایک زانیہ عورت تھی، اس نے دیکھا کہ کتا پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، یعنی کہ زانی عورت تھی، ناچنے گانے والی عورت تھی، کتا پانی کے لیے تڑپ رہا ہے تو اس نے کنویں سے اپنے پلو ڈبا کر پانی لے کر اس کو پلایا، کتے میں جان آ گئی، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور ایک شخص تھا جسے پڑوسی کی بغیر اجازت سے اس کے جھاڑ کی کاڑی کو لے کر خلال کرنے کے لیے توڑا تھا، اللہ کو یہ ناراضگی ہو گئی اور اس کے انتقال کے بعد اس کے قبر میں کوئلے مارے گئے، صرف اس بنیاد پر، یعنی کہ گناہ گار نہیں تھے، نمازی پرہیزگار تھا، صرف اس بنیاد پر کہ پڑوسی کی بغیر اجازت سے تم نے اس کی جھاڑ کی کاڑی کیوں توڑی۔ تو کس گناہ سے اللہ ناراض ہو پتہ نہیں چلتا، کس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچنا چاہیے، اور جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے یعنی نیکی، تو نیکی چھوٹی اور بڑی ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آتا ہے کہ اگر راستے میں جا رہے ہیں، روڈ پر چلنے کی جگہ پر اگر کسی نے تکلیف دینے والی چیز کو بھی ہٹا دی، جیسا کہ پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹی پڑی ہوئی ہے روڈ پر جہاں سے لوگ گزرتے پیدل یا گاڑی سوار، تو اگر آپ نے وہاں سے بھی ہٹا دیا، پتہ ہے اس سے بھی اللہ راضی ہو جا سکتا ہے، حالانکہ نیکی ہے، صدقہ ہے، ثواب ہے ہٹانا، لیکن اس سے بھی اللہ راضی ہو جاتا۔ تو لہذا گناہ چھوٹا یا بڑا جو تقسیم کر رہے ہیں، تو اس میں ہم مریدین کو چاہیے کہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ یعنی چھوٹی بات ہے تو کیا معلوم اسی بات سے اللہ ناراض ہو جائے، تو اصل میں معاملہ اللہ کی رضا پر دیکھنا چاہیے، کس کام سے وہ راضی ہو جاتا ہے پتہ نہیں۔ تو کوئی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور کوئی گناہ کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا موٹا گناہ کر لوں گا، ہر گناہ سے بچنا چاہیے، ہر نیکی کرنا چاہیے۔ تو گناہ کی دو قسمیں ہیں، پھر بھی شریعت کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹا اور بڑا، جس کو صغیرہ اور کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ پھر اس کبیرہ گناہوں کی اور سی قسمیں بن جاتی ہے، جیسا کہ ایک شخص نے کسی کی غیبت کر دی اس کے پیٹھ پیچھے، تو اگر وہ توبہ کرے اللہ معاف کر دے تو یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ جس کی اس نے غیبت کی تھی اسے بھی معافی مانگنا ہوگا، اگر وہ معاف کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی کا قرضہ کسی نے دبا لیا تھا، اب بعد میں معلوم آیا کسی کی زمین ہڑپ لیا تھا، قرضہ پہ کھا لیا تھا، اور توبہ اللہ معاف کر دے میں نے گناہ کیا، تو اللہ اس گناہ کو معاف اس وقت تک نہیں کرا جب تک اس زمین والے کو، اس قرضے والے کو آپ راضی نہیں کریں گے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہے کہ خالی توبہ کرنے سے، استغفار پڑھنے سے اللہ معاف نہیں کرتا، جب تک کچھ بندے کے حق ہم نے دبا لیے ہوتے ہیں، پھر بندے کو بغیر راضی کرے اللہ کو راضی نہیں کر جا سکتا، جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگ لے، اس کو راضی نہ کر لے۔ تو لہٰذا یہ تو توبہ کی قسمیں پھر الگ الگ بن جائے گی۔ تو ظاہری گناہ کیا ہے، یہ تو بہت آیا ہے، اس سے جو ہے ظاہری گناہ سے بندہ کی امیج پر یعنی اس کی عزت میں فرق آتا ہے، لوگ اس کو غلط نظر سے دیکھتے، جو ظاہری طور پر شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، سب کو معلوم ہے ایسے لوگوں کی امیج کیا ہوتی ہے۔ یعنی اخلاقی طور پر بھی دیکھا جائے تو جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، جس کو شریعت میں فاسق کہا جاتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا کہ اگر اخلاقی طور پر بھی دیکھا جائے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ کہیں ہوتی کوئی بیٹے نام لے کے بولنے کے لیے، تو لہذا جو اخلاقی طور پر بھی دیکھا جائے، ظاہری طور پر گناہ کرنے والے کی کوئی عزت باقی نہیں ہوتی۔ ارے یار تو ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتا ہے، ارے یہ تو خالی جو ہے وعدہ کرتا وعدہ خلافی کر دیتا ہے، یعنی
اخلاقی طور پر بھی اس کی عزت پہ فرق آ جاتا ہے. یہ اور بات ہے اس کا گناہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، یہ لوٹ مار کر رہا ہے. اسی طرح کچھ گناہ باطنی بھی ہوتے ہیں. ظاہری گناہ تو آپ کو سمجھ گئے، مختصر میں نے بتایا. کچھ گناہ باطنی ہوتے ہیں. ان باطنی گناہوں میں جس طرح ظاہری گناہ سے آپ کی امیج خراب ہوتی ہے، آپ کی عزت خراب ہوتی ہے، لوگ آپ کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں. میں ایک مثال اکثر دیتا رہتا ہوں کہ ایک بندہ مجھ سے آ کر ملاقات ہے، میرے ساتھ ہوئی سی بات ہے. ایک بندے سے ملاقات کیا کرا کچھ لوگوں نے بلا کر، بولے حضرت یہ مارکیٹ میں لوگوں کے 1 کروڑ سے زیادہ پیسہ دینا ہے. اور وہ شخص غیر مسلم تھا. ذرا سنیں میری بات. کچھ دوستوں جو لا کر مجھ سے ملا وہ مسلمان بھائیوں نے کہا کہ حضرت یہ 1 کروڑ مارکیٹ میں دینا ہے لیکن کوئی خرچدار اس کو تنگ نہیں کرتا. میں نے کہا بھائی کیوں؟ 1 کروڑ روپے دینا ہے تو اس لیے تنگ نہیں کرتا کہ کوئی بھی خرچدار اس کو فون کرے یا اس سے بلائے تو یہ فوراً چلے جاتا ہے. ایک بار فون کرے کہاں ہے پوچھے تو کہاں پر ہے یہ ایگزیکٹ پتہ بتا دیتا ہے. یعنی فون کا رسپانڈ دینا، گھر میں ہوں تو گھر میں ہوں، روڈ پہ ہوں تو روڈ پہ ہوں، دوست کے ساتھ ہوں تو دوست کے ساتھ ہوں. یعنی یہ بندہ فون اٹھاتا ہے تب بھی جھوٹ نہیں بولتا. آنے کا ہے غیر مسلم تب بھی جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے سارے خرچدار مطمئن ہے یار فون اٹھائے تو جو ہے وہ بات کر دیتا ہے. ارے جھوٹ نہیں بولتا، کوئی پھراتا نہیں. کہاں پر ہوں تو ایگزیکٹ لوکیشن دے دیتا، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو لہٰذا آدمی اگر سچ بولنے لگ جائے تو مارکیٹ میں بھی اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اخلاقی طور پر بھی. اور سچوں کو اللہ پاک اور عزت سے نوازتا ہے. تو لہٰذا جیسا ظاہری طور پر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو لوگ اس کو غلط نظریے سے دیکھتے ہیں اور بد اخلاق سمجھتے ہیں. یہ ساری باتیں میں آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے. اسی طرح باطنی گناہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی روحانیت کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے اولیاء اکرام ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پاک اور رہا کرتے تھے، کیونکہ باطنی گناہ بھی ایسی چیز ہے جو آپ کے دل میں معرفت الہی کا نور جمع ہونے نہیں دیتے. اللہ کی معرفت پہچان کا نور آپ کے دل، میں یہ اکثر بات کہتا ہوں، یہ آپ کا دل سارے جسم کا بادشاہ ہے. دل روح کا بیٹا ہے، یوں سمجھے. اور روح کا تعلق قرآن میں اللہ پاک نہیں فرما ہم نے آدم کے اندر اپنی روح ڈالی ہے. تو سارے لوگوں میں کس کی روح ہے؟ یہ بات سمجھنے کی لائق ہے. اپنی روح ڈالی ہے. تو یہ روح کا تعلق مالا اعلیٰ سے ہے، رب سے ہے. تو رب اس روح پر جو انوار اور نور و تجلی نازل کرتا ہے تو یہ روح یقیناً باپ کی پراپرٹی بیٹے کو ملتی ہے. اسی طرح روح اپنے تجلیات کو اپنے دل میں ڈالتا ہے. تو یہ دل جو ہے اصل یہ دل حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے. خدا کا عرش ہوتا ہے. تو دل میں نور الہی آتا ہے، معرفت الہی آتا ہے اور وہی بندہ اللہ کا قریب ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے. تو اگر باطن میں گناہوں کی لذت ہو، گناہوں کی مٹھاس ہو، کچھ گناہ ایسے جو باطنی گناہ اگر وہ دل میں ہو تو وہ بندہ چاہے کتنے بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنی بھی عبادت کر لے اور باطن اس کا خراب ہو، دل میں گناہوں کی لذت باقی ہو تو اس کے اندر نہ روحانیت آ سکتی ہے، نہ وہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے. آج یہی حال ہو گیا ہے. ظاہر تو ہم اچھا دکھ رہے ہیں، باطن ہمارے اندر، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے دل میں کچھ باطنی گناہوں کی لذت مٹھاس ایسی بیٹھ گئی ہے کہ ہم صرف پیر کے سامنے رہیں گے تو جی جی کہیں گے، مسجد میں رہیں گے تو جی جی کہیں گے، اور باہر جا کر یہ ذہن بنا لے کہ ہمیں سدھرنا ہی نہیں ہے. خالی بول لو حضرت کے سامنے
یا کسی عالم کے سامنے کسی علماء کے سامنے بیٹھ جاؤ، جی کوشش کریں گے، کوشش کریں گے بولتے ہیں، لیکن کچھ کوشش کرنے کے کچھ ذریعے بھی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اور سارے ذریعے تو ہوتے نہیں ہے نا۔ گھر میں بیٹھ کے بولے نہیں میں چاندنا جانے کی کوشش کروں گا، ارے بھائی کوشش کروں گا نہیں، اٹھ کے باہر نکلا، گاڑی کو تلاش کرا، تو یہ سارے ذریعے اپنا جانے کے لیے اس کو بولتے ہیں ارے ہاں بھائی بندہ کوشش کر رہا ہے جانے کی، ہے نہیں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، اس زبان سے بڑے دل میں بنا ہے، ابھی عمر بہت لمبی باقی ہے، ابھی تو جوانی ہے اپنی، بڑھاپا آنے بہت ٹائم ہے، پھر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نوجوانوں کو بھی دفنائے ہیں، بچوں کو بھی دفنائے ہیں، بوڑھوں کو بھی دفنائے ہیں، نہیں لمبا ٹائم ہے اپنے کے لیے، تو یہ لمبی امیدیں جو ہے نا باطن کو صاف ہونے نہیں دیتی، تو باطنی گناہ روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس شخص نے آ کر پوچھا تھا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو کرنا کیا ہے، تو سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا تھا، اپنے اندر سے 4 چیزوں کو نکال دے تو اللہ کا ولی بن جائے گا، یعنی دل سے 4، فرما کیا، حسد کو نکال دے، تکبر کو نکال دے، ریاکاری کو نکال دے، اور غیبت کو نکال دے، یہ 4 چیزیں نکال دے۔ تو اس شخص نے کہا حضور اگر میں نکال دیا تو، کہا نہیں پہلے محنت کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی اس کو نکالنا، کوشش کر نکال باہر، کہا حضور اگر نکال دیا تو غوث اعظم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں تجھ پہ تیرے دل پر روشن کر دے گا، یعنی یہ ایسی چیزیں ہے جو آپ کے روح کو، آپ کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم باطنی گناہوں پر بھی توجہ دیں، کیونکہ بندہ جو ہے نا اندر سے اسلام کو اپنائے تو پھر وہ کام کرتا ہے، اوپر کا اسلام اپنائیں گے اور اندر جیسے ویسے رہیں گے تو یہ منافقوں کی ایک عادت ہے جو ہمارے اندر، اوپر وہ نماز پڑھتے تھے اور اندر طور پر پورا ان کا ذہن دل دماغ تیار تھا کہ نہ اللہ کو ماننا ہے نہ رسول کو ماننا ہے، خالی میجورٹی کو دیکھ کر چلنا ہے۔ اگر یہ ذہن ہمارا ہوگا تو ہم منافق جیسی عادت ہمارے اندر ابھی باقی ہے، تو لہٰذا اس لیے میں آپ کو ایک بات ذہن میں بٹھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دین پر چلنا، کیونکہ دین پر چلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا تقویٰ تو یہ مشکل بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، کیونکہ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ یار دین پر چلنا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں۔ میں نے کہا یہ دور خطرناک ہے، اور صحابہ کا دور خطرناک تھا، صحابہ کے دور میں تو کلمہ پڑھنا جان کو ہاتھ میں دینا تھا، لیکن دیکھا آپ نے کہ کیسے صحابہ کرام نے اپنی جان و مال سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ آج تو آپ چہرے پہ داڑھی رکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی پہننے کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو لہٰذا دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے آج کے دور میں، کیونکہ بندہ سمجھتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کر معاذ اللہ احسان کر رہے ہیں، داڑھی رکھ کر احسان کر رہے ہیں، سچ بول کر احسان کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اگر آپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ نماز پڑھ کر عبادت کر کر آج کے دور میں ہم داڑھی رکھ کر احسان کر رہے ہیں، تو آپ یاد رکھیں آپ کا کوئی معاملہ، یعنی آپ نماز پڑھیں، داڑھی رکھیں، اچھے کام کریں، اس سے فائدہ خود کو ہے، آپ کی آخرت بن رہی ہے۔ اگر آپ نہ بھی کریں گے تو اللہ تو بے نیاز ہے اس سے۔ تو پہلے یہ ذہن بنانا ہوگا کہ دین پر چلنا آسان ہے، اور اس کے لیے ایک اور بات بتا دوں، یہ ذہن میں بٹھا لیجیے، آپ اس خیال کو پکائیے اپنے دل دماغ میں، کیا کہ دین کو، سنیے جملہ میں کیا بول رہا ہوں، اپنے دل دماغ میں اس خیال کو پکا لیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو آنے والی باتیں آسان سمجھ میں آئیں گے۔ وہ کیا بات ہے، سن لیجیے میری بات کو، آپ یہ ذہن میں بات بٹھا لیجیے کہ دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم عمل کریں تو دین چلے گا، ایسا نہیں ہے، اسلام چلے گا، اسلام آگے بڑھا، ایسا نہیں ہے۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیجیے نا، تو انشاءاللہ پھر آپ کا اجتماع میں آنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ایک الگ ہی کیفیت دے گا انشاءاللہ۔ ہمیں دین کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، تو لہذا
آج کا یہ ٹاپک تکبر کے متعلق، گناہوں کی کچھ پہچان کے متعلق ہے۔ تکبر کیا ہے اس پر میں بتاؤں سے پہلے میں نے گزشتہ اتوار چھوڑ کے پھر سے اتوار کو میں نے حسد کیا ہے اس پر میں نے الحمدللہ یہاں بیٹھ کر، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے، ایک بہت بڑا سجادہ نشین بیٹھا ہوا ہو اور دل میں حسد ہو، تکبر ہو، ریاکاری ہو، غیبتیں کر رہا ہو خانقاہ میں بیٹھ کر، تو روحانیت ان کے اندر نہیں آئی۔ اس لیے دیکھیے آپ، خالی خانقاہ تو ہے، سجادے تو بیٹھے ہوئے، اللہ ماشاءاللہ میں ہر خانقاہ ہر سجادے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک زیادہ ہوگا جیسا ان کے پاس بیٹھو تو اچھا تم ان کے مرید ہے، اب تمہارے پیر کیا ہے، یعنی اب غیبت ہے شروع، انہوں کیا ہے انہوں کیا ہے، تو سمجھ جانا کہ بندہ اصل میں روحانیت کے قابل ہے ہی نہیں۔ اولیاء اکرام کے دل دماغ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر پاک اور ستھرا رہا کرتے تھے۔ ارے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سارے سلسلوں کے پیر ہیں، خواجہ حسن بصری، ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت تھی آپ کو۔ کسی نے آ کر کہا حضور کیا اخلاق ہوتے تھے اللہ والوں کے، ذرا دیکھیں آپ۔ کسی نے آ کر کہا حضور آپ کی کوئی غیبت کر رہا تھا تو آپ نے 2 کھجور دیے اور دے کر فرما کہ جاؤ اور جا کر جو ہے اس کھجور اس کو دے دو، کیونکہ اس نے میری غیبت کی تو اس کے سارے نیکیاں میرے پاس آ گئے۔ اب لہٰذا وہ جب نیکیاں سارے میرے پاس آ گئے تو فری کیوں چھوڑو، تو فتن یہ تبرکات اس کو دے دو۔ یہ اخلاقی طور پر خواجہ حسن بصری نے اس کو بھیجا تو اس کے دل پہ چوٹ لگی، وہ اس نے آ کر توبہ کیا، آپ سے معافی مانگی، اللہ سے راضی ہو۔ تو یعنی بزرگوں کے سامنے پہلے تو غیبت سنتے ہیں، اگر کسی نے شکایت کر بھی دی تو اس طرح سے اصلاح کر دیتے تھے۔ اب بزرگ خود اگر غیبت کرنے لگ جائے تو وہ روحانی تو ہے ہی کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے آ کر کہا حضور فلاں بندہ آپ کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہا تھا، امام حسین کے بارے میں، تو آپ کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط بول بھی رہا ہے تو آپ نئی بات نہیں ہے، آپ سے بڑے بڑے اکابروں کو بولا گیا ہے، آپ اور ہم ہے کیا ہستی وجہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پیچھے بولا جا رہا ہے، جنہوں نے ساری رات عبادت کی ہو، وہ امام حسین جنہوں نے کئی حج ادا کیے ہو پیدل چل کر، وہ امام حسین جن کی عبادتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، وہ امام حسین جن کے بارے میں سارے صحابہ تابعین جانتے تھے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں غیبت چل رہی تھی۔ امام حسین نے کیا پیارے اخلاقی طور پر، کیونکہ شکایت کرنے والے مرید نے کہا حضور بدوا دیجئے اتنے بڑی شخصیت کے بارے میں، تو حضرت دعا فرمائے اے اللہ جو شخص میرے بارے میں یہ بول رہا کہ میں یوں ہوں یہ ہوں، تو آپ دعا فرما رہے امام حسین اے اللہ اگر واقعی میں ایسا ہوں تو مجھے نیک توفیق دے دے، واقعی میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ برائیاں ہے، تو اللہ مجھے نیک توفیق دے، اس سے بچوں، اگر نہیں ہے تو اللہ اس کو نیک توفیق عطا فرما۔ تو بزرگان دین کے پاس اگر کوئی کی غیبت کر بھی دیتا تو اس کی اصلاح ایسا کر دیتے تھے، لیکن آج خود اگر بیٹھ کر مارکیٹ میں فلاں سلسلے کے بڑے پیر ہیں ان کے ابا دادا پردادا، میں نے کہا ابا دادا پردادا کی مزاج جو ہے نا بچوں میں نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ میں ہر بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہے چل رہے گا، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سلسلوں کو لے کر بات، تم رضوی ہے تم اشرفی ہے، ارے بھائی آپ یہ سلسلے جو ہے نا منزل نہیں ہے، سلسلے ایک راستہ ہے جو میں تمہیں منزل تک پہنچاتے ہیں، پیر منزل نہیں ہوتا، ذرا یاد رکھیں تو میری دے، منزل پیر نہیں ہے۔ پیر کے بارے میں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے، پیر جو ہے غسال کی طرح ہوتا ہے، جیسا میت کو صاف ستھرا کر کر آگے پہنچا دیتا ہے، اسی طرح پیر بھی مرید کو صاف، اس کے ظاہر اور باطن، اس کے خیالات کو پاک و ستھرا کر کر رسول اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اور رسول پاک تمہیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو پیر منزل نہیں ہوتا ہے، پیر تو ایک ذریعہ ہے رسول اللہ اور اللہ تک جانے کا۔ تو لیکن آج کیا ہے معلوم ہے، میں ایک بہت بڑا پیر، میرے ہاتھ چومو، فلاں جگہ کیوں گیا، فلاں بڑے عالم کی تقریر کیوں سنی، اپنے مریدوں کے لیے باتیں چل رہی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں آج سلسلے کا نہیں سنیت کا بھی کام کرو، سنیت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے،
تو سنیت کو پہچان دو. خانخواہوں میں کسی کی غیبت، ارے بھائی جہاں ولی بیٹھا ہو، اللہ کا نیک محبوب بندہ بیٹھا ہو، وہ غیبت تو کرتا بھی نہیں تھا، اور نہ کوئی اس کے سامنے غیبت کی بات کرے تو سنتا بھی نہیں تھا. کرنا تو دور کے بعد سنتے نہیں تھے اللہ والے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ گناہ ایسے ہے، اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں، آپ باپ دادا پردادا تو بڑے روحانیت والے تھے، آج بیٹے میں روحانیت نہیں ہے، بیٹے میں کوئی کمال نہیں رہا. کیونکہ بیٹا سب جو ہے نا چال پوسی مریدوں کے، جو ان کے ہاتھ چومے پیر چومے، انہوں جو بولے صحیح بغیر تحقیق کے، ان پر بات ان کا جھگڑا ان کا جھگڑا، اس طرح سے جو ہے نا غیبتیں، چغلخوری، حسد، تکبر سارے آج کے پیروں میں آ گیا ہے. تو روحانیت رہے گی کیا؟ مجھے یہ بات بتائیے. غوث اعظم تو فرما رہے ہیں جس کے دل میں تکبر ہو، جس کے دل میں ریا ہو، جس کے دل میں حسد ہو، اس کے دل میں غیبت ہو، اس کے دل میں روحانیت آ ہی نہیں سکتی. ولی ان گندی عادتوں سے پاک ہوتا ہے. ولی کے اندر نہ غیبت ہوتی ہے، نہ تکبر ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ ریاکاری ہوتی ہے. ارے اولیاء اکرام جن ذریعوں سے تکبر آ سکتا ہے وہ ذریعے کو بھی روک دیتے تھے. جن ذریعوں سے تکبر آ سکتا ہے دل میں، یا میں ہوں، یہ آ سکتا ہے، ان ذریعوں کو بھی روک دیتے تھے. حضرت سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بزرگ ہیں؟ خواجہ خواجگان، خواجہ ہند الولی عطا رسول، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دادا پیروں میں سے. غریب نواز کے پیروں میں عثمان ہارونی، ان کے اوپر جائے تو یہ خواجہ مودود چشتی، پھر ان سے اوپر چلے جائے ابو اسحاق چشتی، پھر اگر ان پر چلے جائے تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے. اتنے بڑے بزرگ ابراہیم بن ادہم. اور ان کی ایک بات بتاؤ کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے. بعد میں آپ نے بادشاہت کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، دین کے کام آگے پہنچانے کے لیے. اپنے بادشاہت کو چھوڑ کر آپ جب دوسرے لباس میں آئے، تصوفانہ طریقت کا لباس پہن کر اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے، لوگوں کی جو ہے نا اصلاح بھی کرتے رہے، یہ معاملات میں آئے. ایک وقت ایسا بھی تھا ابراہیم بن ادہم کا کہ آپ جب نکلتے تو ہزاروں غلام آپ کے پیچھے چلا کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جنگل میں بیٹھ کر اپنے کپڑے کو خود سی رہے تھے. آپ دیکھیں کبھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر آپ جل پلی چلے جائے، سید فقر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف میٹھی شاہ ولی، اگر آپ ٹولی چوکی کا چورستہ پار کر کے تھوڑا آگے جائے، خواجہ گوڑا میں آرام کرنے والے حضرت، ان کا بھی نام سیدنا خواجہ فقر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلسلے سہروردیہ کے بڑے بزرگ ہیں. آپ دیکھیں آج جل پلی اب آباد ہو رہا ہے، کیونکہ آج سے 600 سال پہلے کیسا تھا. آج پہاڑی شریف دیکھ لیجیے آپ، ابھی اب تو تھوڑی بہت آبادی ہے، لیکن آج سے 600 سال پہلے پہاڑی شریف کا حل کیا تھا. آج ٹولی چوکی میں آرام فرمانے والے خواجہ گڑا میں کیوں جا رہے جبر بھی اٹھ کے درود پاک پڑھے ایک مرتبہ. حضرت خواجہ فقر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا میری بات سنیں. حیدرآباد دکن میں یہ ذرا ذہن رکھیں، یوں تو انڈیا بھر میں سب سے زیادہ ہر سلسلے انڈیا میں ہے، قادریہ بھی ہے، چشتیہ بھی ہے، نقشبندیہ بھی ہے، سہروردیہ بھی ہے، اور سب سے زیادہ جس سلسلے دین کو فائدہ پہنچایا وہ چشتی سلسلہ. انڈیا کی بات کر رہا ہوں، جو ہر سلسلے نے کام کیا. قادریہ سلسلے کے بزرگ بھی بڑا کام کیا ہے، دین کو فائدہ پہنچایا ہے، کیونکہ اصل مقصد دین کو فائدہ پہنچانے سے اللہ بھی بہت جلدی راضی ہوتا ہے، رسول بھی راضی ہوتے ہیں. لہذا دین میں مال خرچ کرنا، جان و مال خرچ کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اگر اصل دیکھا جائے کہ دین کو فائدہ پہنچانے کے جو سلسلے انڈیا کی بات کر رہا ہوں وہ چشتی سلسلہ ہے. لیکن ہمارے حیدرآباد دکن کی ایک بات بتاؤ تاکہ آپ کو سننے میں نئی بھی معلوم ہو اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو. حیدرآباد دکن میں دین کو اگر فائدہ پہنچا ہے تو سلسلہ سہروردیہ سے پہنچا ہے.
میں پورے انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دکن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ حیدرآباد دکن میں اگر اکابرین کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے اولیاء سلسلے سہروردیہ سے تعلق رکھتے تھے. اور بابا شرف الدین سہروردی سلسلہ، شمس آباد میں آرام فرمانے والے شہاب الدین سہروردی سلسلہ، حضرت جلپلی میں رہنے والے فخر الدین سہروردی سلسلہ، حضرت خواجہ فخر الدین سہروردی سلسلہ، حضرت برہان الدین بادشاہ سلسلہ سہروردیہ. کیونکہ سلسلہ سہروردیہ میں ایک شاخ ہے قلندریہ، ہاں یہ بھی سن لیجیے آپ. حضرت شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ ہے بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی، اور بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی کے خلیفہ ہے بو علی شاہ قلندر. تو سلسلے سہروردیہ سے قلندری سلسلہ باہر آیا ہے. تو بعض سہروردی سلسلے کے بزرگ قلندری رنگ میں چڑھ کر جلالی ہوتے، اس لیے سید برہان الدین بادشاہ سلسلے سہروردیہ اور قلندریہ سے ہے کہ ان کا مزاج قلندری رنگ میں چڑھا گیا ہے، جلالی بزرگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا اب پھر ایک اور بات بتاتا ہوں حضرت، جب آج یہ حال ہے جلپلی کا، پہاڑی شریف کا، میں ایک بات سمجھانے کے لیے بہت دور سے ایک بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. جب آج یہ حال ہے پہاڑی شریف کا، جلپلی کا، شمس آباد کا، ٹونی شکی، خواجہ گڑا کا، 600 سال پہلے تھے وہاں تو کوئی انسان نہیں تھا وہاں، پھر تبلیغ کیسے کرے یہ لوگ؟ کیونکہ بعض لوگوں کا ذہن بیٹھنے والا ہے کہ اللہ والے جنگل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھتے ضرور ہے لیکن ایک بات میں سمجھاتا ہوں، اللہ والے جنگل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ پر لوگ کلمہ کیسے پڑھے؟ کیونکہ آج ان کے مزار کے قریب جنگل ہے، تو 600 سال پہلے تو وہاں تو کوئی آدمی تھا بھی نہیں ہوگا نا. پھر آپ بول رہے ہیں کہ بزرگان دین کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، تو 600 سال پہلے پہاڑی شریف میں کون تھا؟ 600 سال پہلے جلپلی میں کون تھا؟ 600 سال پہلے خواجہ گڑا میں کون تھا؟ 600 سال پہلے شمس آباد میں کون تھا؟ تو میں اس کے لیے اصلاح مرید ہے یہ بات ذہن میں اٹھانے کے لیے ایک بات بتا دوں، یقیناً بزرگان دین ایسے اونچے مقام پر جا کر بیٹھ جاتے تھے. دکھنے میں اس دور میں جنگل ہوتا تھا لیکن 2 وجہ سے بیٹھتے تھے. ایک وجہ یہ تھی جہاں وہ بیٹھتے تھے، سنو غور سے، جہاں وہ بیٹھتے تھے 2 وجہ ہوتی تھی بیٹھنے کی. یا پہلی وجہ یہ کہ وہ راستہ ہوتا تھا لوگوں کا آنے جانے کا. جو شہر میں رہتے تھے لوگ کسی کام سے باہر ہے تو زیادہ تر جو باہر جاتے ہیں نا وہ راستہ ہوتا تھا لوگوں کا آنے جانے کا، ایک وجہ. اور دوسری وجہ یہ تھی وہاں بیٹھنے کی کہ جہاں پر غیر مسلم لوگ آج سے 600 سال پہلے سال میں ایک بار، مہینے میں ایک بار ہو کر جمع ہو کر ان کا جو تہوار مناتے تھے، وہ جگہ ہو کر جو جگہ جمع ہو کر ہزاروں لاکھوں آدمی تہوار مناتے تھے، ان کا جو بھی جشن مناتے تھے، وہاں بیٹھ اس لیے جاتے تھے کہ بزرگان دین جانتے تھے کہ مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یہ لوگ زیادہ جمع ہوتے تھے، ہم بیٹھیں گے یہاں پر، اور یہاں بیٹھ کر اگر شہر میں جائیں گے 1-2 آدمی ملیں گے، یہاں ملیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. یہ راز کی بات جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ بابا صاحب کے پاس کون تھا اتنے لاکھ ہزاروں لوگ کیسے اسلام کو بغیر، جب جنگل تھا وہاں. میں نے کہا جہاں بابا صاحب بیٹھے وہاں سال میں ایک بار لوگ جمع ہوتے تھے، مہینے میں ایک بار لوگ جمع ہوتے تھے، تو بزرگان دین کہتے ہیں 1-2 آدمی کو ہم ہزاروں کو سنبھالیں گے. بولو نا سبحان اللہ، ہزاروں کا ہم سنبھالیں گے. تو حیدرآباد دکن میں اگر سلسلے سہروردیہ کے بزرگوں کو دیکھا جائے، اکابر ان کی بات کر رہا ہوں میں. اگر صرف آپ تلنگانہ کو اگر چھوڑیں گے، اب موجودہ رائلسیما آندھرا میں چلے جائے، حضرت علم پور میں شاہ علی پہلوان سلسلے سہروردیہ. اگر آپ بنگلور کا بارڈر جہاں آندھرا ختم ہوتا ہے، جس کو اننت پور کہا جاتا ہے، وہ بھی آندھرا میں آتا ہے رائلسیما میں، وہاں پر اننت پور میں چلے جائے، وہ حضرت سیدنا فخر الدین سہروردی بھی آرام فرما رہے ہیں. سلسلہ سہروردیہ کے اکابر بزرگان دین حیدرآباد دکن کی بات کر رہا ہوں. حیدرآباد دکن کو، دکن کا معنی اصل میں یہ سنکرت زبان ہے، سنکرتی زبان میں دکشن تھا. یہ اب بولتے بولتے دکن ہو گیا. دکشن کے 2 معنی نکلتے ہیں، ایک ہاتھ، ارے سمجھو یہ بھی تحقیق پر بولو سبحان اللہ. تو بولو ہم حیدرآبادی ہے تو بولنا نہ ہے. دکن کا معنی ہوتا ہے ایک ہاتھ، اور دوسرا معنی جنوب، یعنی آپ دہلی میں دیکھا جائے تو جنوب کا حصہ. تو دکن کو دکن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ندیوں کے بیچ میں ہے. یہ یوں سمجھے کہ 2 بڑے ندیاں
پھاڑ کر بیچ میں دکن بنا ہے۔ کرشنا ندی کو آپ دیکھیں، یہ دکن میں ہے، تو لہٰذا یوں سمجھے کہ اگر جغرافیہ کے حساب سے دیکھا تو دکن جو ہے نا ایک آئلینڈ پر بنا ہوا ہے جو ندیوں کے کنارے ہے، تو لہٰذا یہاں بزرگان دین آئے سلسلہ سہروردیہ کے، تو بزرگان دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے بادشاہت چھوڑتے تھے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے کپڑے کو سی رہے تھے، کچھ لوگوں نے پہچانا، یار ایک تو بادشاہ تھے، ہزاروں لوگ ان کے پیچھے جاتے تھے، آج دیکھو یہ جنگل میں بیٹھ کر اپنے کپڑے کو، جنگل میں بیٹھے تو بیٹھنے کی وجہ کیا تھی میں بتا دیا ہوں، جنگل میں بیٹھے تو کپڑے سی رہے اپنے ہاتھ سے۔ دل میں سوچ لیے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت اپنی سوئی کو پانی میں پھینکا اور پھینک کر کہا کہ اے مچھیوں میری سوئی کو لاؤ۔ اتنا کہنا تھا، تالاب میں رہنے والی مچھیاں سونے کی سوئیاں لے کر منہ سے باہر آئے، ایک نہیں ہزاروں مچھیاں باہر آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مچھلی نہیں چاہے جو آپ کی سوئی تھی، ایک چھوٹی مچھلی نے لا کر دی، آپ نے وہ سوئی اپنی لی، لیکن ان لوگوں کے خلاف کرا۔ فرمایا دیکھ وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ جب دل پاک ہوتا ہے نا، روحانیت مل جاتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ایسی بادشاہت عطا فرماتا ہے، ہواؤں پہ ان کا حکم چلتا ہے، پانی پر ان کا حکم چلتا ہے، حیوانات پر ان کا حکم چلتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی عطا سے بزرگان دین کو اللہ پاک ایسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اور تعجب کی بات ہے آج بزرگوں سے دور کیا جائے، کیونکہ وہابیوں کو معلوم ہے اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، دشمنوں کو معلوم ہے اسلام کو اگر پھیلنے روکنا ہے تو مسلمانوں کو ولیوں سے روکو، اس لیے چال بنائی گئی ہے بزرگان دین سے روکنے کی، وہ بھی چند جاہل سنیوں کو بتا کر۔ ابو جہل تھا، نبی سے روکتا تھا، اتبا نبی کے پاس جانے سے روکتا تھا، امیہ نبی کے پاس جانے سے روکتا تھا، کافر نبیوں کے پاس جانے سے روکتے تھے، اور آج وہابی ولیوں کے پاس جانے سے روک رہے ہیں۔ میں نے کہا ولیوں کی خدمت تم جانتے ہو کیا ہے؟ بابا صاحب کی خدمت کیسی ہے؟ جو دین کو فائدہ پہنچائے ہم اس کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اصل میں یہود چاہتے یہ ہے کہ اگر ان کو دین سے دور کرنا ہے، اسلام کی اہمیت کو دل دماغ سے نکالنا ہے تو ان کو ولیوں سے دور کر دو، کیونکہ نبی تو آنے والے ہیں نہیں قیامت تک، اب کوئی ولیوں سے دور کر دو۔ تو اس لیے ہمارے اندر ہمارے اولیاء والوں کو پیدا کر دیا، جس کو آج کے دور میں ہم وہابی بدعقیدہ کہتے ہیں، جو ہمیں اولیاء اکرام سے روک رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بزرگوں کے داموں سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ابراہیم بن ادھم اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کا چرچا پوری دنیا بھر میں تھا، آپ جب پہنچے اس جگہ پر تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، پہچانتے کوئی نہیں تھے، نام سب نے سنا تھا، استقبال کے لیے کھڑے۔ تو آپ نے جب دیکھا اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی سے پوچھا لوگوں میں جو ٹھہرے ہوا تھا، بھئی آپ لوگ کس کے انتظار میں کھڑے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم فلسطین کے علاقے سے بہت بڑے بزرگ ابراہیم بن ادھم آ رہے ہیں، حالانکہ یہ خود بزرگ ابراہیم بن ادھم ہے، پوچھ رہے ہیں کیونکہ لوگ نام سنے تھے، آپ کے چہرے کو اسی سے واقف نہیں تھے، تو لوگوں نے سمجھا ولی جب آ رہے ہیں تو بڑی آن مان شان سے آتے، عاجزی لے کے ساری دیکھو کہ لوگ خود نہیں پہچانے، نارمل آدمی کی طرح، کیونکہ وہ لوگ شہرت کے لیے کام نہیں کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت تھی۔ ارے بھائی غریب نواز کے دادا پیر کی بات کر رہا ہوں، کیا مقام تھا ہوگا؟ ابراہیم بن ادھم کی عاجزی کے ساری دیکھے، لوگ خود نہیں پہچانے۔ آپ اسے کیوں کھڑے؟ کہا ان کے انتظار میں کھڑے۔ آپ سائڈ میں آ گئے، کہا اپنے آپ سے بات کرنے لگے ابراہیم بن ادھم، کہیں اتنے لوگ تیرے سے ملنے آئے تو تیرے اندر تکبر تو نہیں آ جائے گا کہ تو ان سے بڑا ہو گیا، افضل ہو گیا، اچھا ہو گیا؟ ہاں نفس کہہ رہے اپنے آپ سے، نہیں اپنے آپ سے، کیونکہ ہم کو تھوڑی ہم نماز پڑھے، ابا انہیں کیا ہے نماز نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھ لوں، ایسا تھا خیال کر، ارے انہیں کیا ہے تو داڑھی نہیں رکھا، میں تو داڑھی رکھا ہوں، انہیں کیا پھر بھی شراب پی رہا ہوں، پھر یہ کر رہا، میں تو پھر بھی رکے ہوا۔ بھائی آپ احسان نہیں کر رہے، آپ کو دین کی ضرورت ہے، دین کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں بٹھاؤ۔ تو میں تو گھر میں بیٹھ کر پھر بھی جو ہے نا دوستوں کے ساتھ تھوڑی ہنسی مذاق کبھی کبھی کر لیتا ہوں، کیا وہ تو نماز پڑھتا ہوں، مرید بنے ہوا ہوں، ارے بھائی کوئی اچھے کام میں مدد کر دیتا ہوں۔ بھائی احسان نہیں کر رہے ہو، یہی تو تمہیں سمجھنا ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً بولے یہ تو معاملہ دیکھیں کہیں اس ذریعے سے میرے اندر تکبر نہ آ جائے، حالانکہ ان کا دل تکبر سے پاک تھا،
خدا کی عزت و جلال کی قسم تکبر سے پاک تھا، حسد سے پاک تھا، غیبت سے پاک تھا، ہر وہ چھوٹے بڑے بیماریوں سے یعنی گناہوں سے پاک تھا. پھر بھی اللہ کا خوف دیکھے اللہ والوں کو کہ کہیں تکبر نہ آ جائے. فوراً ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے سامنے گئے، کہا وہ تو بڑا زندیق آدمی ہے، وہ تو بڑا تکبر والا آدمی ہے، اس کے انتظار میں کیا کھڑے ہو؟ وہ تو معاذ اللہ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اتنا کہنا تھا، لوگ کو بڑا غصہ ہے، اتنے بڑے ولی کی ایسی باتیں کر رہا. لوگ مارنا شروع کر دیے. ابراہیم علیہ السلام کہتے اپنے آپ کو، ہاں تیری اوقات یہی ہے. اللہ اکبر. یعنی تکبر سے بزرگان دین کہی کسی ذریعے سے. اب ہمیں بھی ایک چھوڑنا چاہیے کہ میں مرید بن کے تکبر تو نہیں آ رہا، کہ میں تھوڑی بہت اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو تکبر تو نہیں آ جا رہا، کہ میں داڑھی رکھ کر تکبر تو نہیں آ جا رہا ہے، کبھی نماز پڑھ کر کبھی تکبر تو نہیں آ جا رہا ہے. کوئی اچھے کام کر لیا، ہاں میرا دوست دیکھو یار تو شراب پیتا، میں تو ایک لوتا ہوں لیکن پھر بھی کام اچھے کر رہا ہوں. اے بھائی آپ کچھ احسان مت کرو، جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور یہ ذہن بنا لو دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے. تو تکبر سے روحانیت نہیں آتی، تکبر سے. اب دیکھیں قرآن میں پہلے آپ جائے تکبر کیا ہے. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، تھکے تو نہیں نا آپ لوگ ہے؟ چلو محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب سورہ نحل آیت نمبر 23 میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ پاک کیا ارشاد فرمایا تکبر. کیونکہ پہلے تکبر کے بارے میں آپ قرآن کی وعید سنیے. اللہ قرآن میں تکبر کو کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. پہلے قرآن کی آیت میں آپ کو پڑھوں گا، پھر تکبر کا معنی میں آپ کو بتاؤں گا، پھر میں آپ کو جو ہے حدیث پاک کی روشنی میں تکبر کی مذمت بتاؤں گا. اب پہلی سیڑھی آپ پہلے سن لیجیے آپ کہ تکبر کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ پاک قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے انہ لا یحب المستکبرین. جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی بے شک اللہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا. متکبرین یا تکبر کرنے والوں کو اللہ. ایک اور آیت سورہ غافر کی ہے اللہ جس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ ارشاد فرماتا ہے یعنی بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہو گئے، ذلیل ہو کر داخل ہو گئے. یہ دو آیت مبارکہ. اب اس کو رکھتے ہوئے پہلے آپ تکبر کا معنی سمجھ لیجیے، کیونکہ گناہ کیا ہے ہم جب تک اس کی پہچان نہیں رکھیں گے تو گناہ سے بچیں گے کہاں. بعض لوگ کو معلوم نہیں ہوتا، وہ تکبر کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں. جب معلوم ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے تو ارے استغفر اللہ، ابھی تک تو ہم نے گناہ کر دیا. تو اس لیے گناہ کی پہچان ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم بچیں اس سے. اب تکبر کے بارے میں دو آیتیں میں نے آپ کے پڑھ کر سنائی ہے، جس میں ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے جو عبادت کرے، یا عبادت تو نیک بندہ ہی کرتا ہے نا، نیک بندہ ہی کرتا ہے، لیکن جو عبادت کر کر پھر تکبر کرے اللہ نے قریب اس کو دوزخ میں ڈالے گا. یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ذہن میں رکھیں آپ. اب تکبر کا معنی کیا ہے اس کو آپ سمجھے. تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو، معنی سمجھے پھر ذہن اپنے رکھے. تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو سب سے افضل جاننا، میں اچھا ہوں، اور سامنے والے کو بری نظر سے دیکھنا، انہیں کیا ہے، انہیں حقیر ہے، میں اچھا ہوں. اس کو کہتے تکبر. اس کو کیا کہتے ہیں، بولو نا، اس کو کیا کہتے ہیں. یعنی سامنے والے کو، یعنی تکبر میں دو چیزیں، ایک خود کو اچھا جاننا، دوسرا سامنے والے کو گرا کر دیکھنا. یہ دو چیزیں تکبر میں، یعنی میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے، انہیں غلط ہے، میرا مشورہ صحیح ہے، انہیں غلط ہے. اب تکبر کس کس میں آتا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے، لیکن پہلے معنی سمجھ گیا. اب معنی سمجھنے کے بعد اب آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بتایا تکبر کے بارے میں. اب آیت کا معنی سمجھنے کے بعد حدیث سنیں آپ. تکبر کے بارے میں سرکار نے کیا ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے قلب میں، دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. جنت میں ذرا سونے معنی کو داخل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں دوزخی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں. یعنی حضور فرما رہے ہیں میں دوزخی کون ہے اس کی پہچان نہ بتاؤں.
کچھ پہچان ہوتے، کچھ ذریعے سے ہم پہچان لیتے یہ شرابی ہے، یہ کیا، کچھ ذریعوں سے بھی ہم پہچان لیتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دوزخی کی پہچان بتاتا ہوں۔ پوچھا کہ حضور ضرور بتائیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سرکش آدمی، بدماش آدمی ایک، دوسرا بدخلق آدمی جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، یہ دوزخی ہونے کی پہچان ہے۔ اگر ہمارے اندر سرکشی ہے، کسی کو بھی تنگ کرنا، کسی کے بارے میں اس نے ایسا ہے نہیں ایسا ہے، یعنی بلا وجہ لڑنا، سرکشی کرنا، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے پریشان ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، میں بات بھی مسلمانوں ہی کر رہا ہوں تو غیروں کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، یہاں آپ کو مسلمان ہے، اللہ پر آپ نے یقین رکھا ہے، رسول پاک پر یقین رکھا ہے، جنت دوزخ یقین رکھنا ضروری بھی ہے، نہیں رکھو گے تو نماز پڑھ کر بیکار ہے۔ اگر کوئی بندہ قیامت کے دن کا انکار کرے گا، جنت کا انکار کرے گا، دوزخ کا انکار، وہ کہے گا میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جنت کو نہیں مانوں گا، اللہ کو مانتا ہوں لیکن دوزخ کو نہیں مانوں گا، اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن قیامت کے دن کو نہیں مانوں گا، اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن حساب و کتاب کو نہیں مانوں گا، تو اس کا اللہ کو ماننا بھی بیکار ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو جو اللہ نے بتایا اس کو بھی مانو، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوزخی کی پہچان کیا ہے؟ فرما سرکش آدمی پہلا، دوسرا بد خلق یعنی جس کا اخلاق اچھا نہیں، جو بد خلق آدمی جو تکبر یعنی گالی گلوچ کرتا ہو، جس کو دیکھ رہے نکو بھائی اس کے سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے، ہم دیکھ کے بتا رہے یہ غلیظ آدمی یارو، جب منہ کھولتے ہی گالی دیتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کی عادتیں اچھی نہیں ہے، یہ بھی دوزخ ہوئی ہونے کی پہچان ہے، بد خلق آدمی۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا تکبر کرنے والا، یہ بھی دوزخی ہونے کی پہچان ہے، یعنی تکبر کے بارے میں ذرا ایک اور حدیث سن لیں، اس سے پہلے میں اس کے اور ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کے جانب نگاہ رحمت سے دیکھے گا، بلکہ ان کو ڈائریکٹ دوزخ میں ڈال کر دردناک عذاب دے گا۔ وہ تین لوگ ہیں، ان کی پہچان بھی سنیں آپ کون لوگ ہیں، وہ تین لوگ ہیں۔ فرما پہلا سرکار نے فرما بوڑھا ہو لیکن زنا کر رہا ہو، بوڑھا زانی، یعنی جوان تو جوان توبہ، وہ تو زنا اتنا بڑا چیز ہے، اگر بوڑھے لوگ بھی، آپ بولیں کہ بوڑھے لوگ بھی زنا کرتے ہیں، میں نے کہا آج سوشل میڈیا کا دور ہے، چھپی ہوئی بات نہیں ہے، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ سرکار نے فرما بوڑھا زانی، اور دوسرا فرما جھوٹا بادشاہ۔ اب بادشاہ تو چلے گیا لیکن لیڈر بھی بادشاہ کے مقام پر آتے ہیں، علاقے کے کونسلر بھی آتے ہیں، MLA بھی آتے ہیں، اب ان کی زبان میں جھوٹ دیکھو آپ کتنی ہوتی ہے نا، جھوٹا بادشاہ، یہ دوزخی ہونے کی پہچان ہے۔ اور فرما تیسرا متکبر، یعنی آپ غور کریں سرکار تکبر کرنے والا لیکن متکبر فقیر آدمی، یعنی غریب ہو فقیر ہو پھر بھی تکبر کرے، ایسا آدمی، یہ بھی دوزخی ہونے کی پہچان ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک کو آپ سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے۔ اب اس حدیث کو تو اور ذرا غور سے سنیے آپ، تاکہ آپ تکبر کا قرآن کے آیتوں سے حوالے سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، لیکن اس حدیث کو ذرا آپ غور سے سنیں کہ تکبر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث حضور بیان کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اللہ نے بتایا، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بڑائی میری تہبند ہے، یعنی میری چادر ہے، اللہ چادروں سے پاک ہے، لیکن اللہ مثال دے رہا ہے، بڑائی یعنی تکبر صرف اللہ کر سکتا، میں بولو یا رسول اللہ، المتکبر اللہ ہے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ تو سرکار فرما رہے اللہ نے فرمایا کہ بڑائی میری تہبند ہے، کبریائی میری چادر ہے، بس جو شخص ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ یعنی تکبر جو ہے نا، بڑائی، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میری چادر ہے، سمجھانے کے لیے، اللہ اس سے پاک ہے لیکن سمجھانے کے لیے، اور اگر کوئی اللہ کی چادر کو کھینچے تو لہذا تکبر کیا ہے، یہ قرآن کی آیت احادیث آپ سمجھنے کے بعد اب آئے میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ کن کن چیزوں میں تکبر آ سکتا ہے تاکہ آپ ان چیزوں سے بچیں. کن چیزوں کے ذریعے سے تکبر آپ کے اندر آ سکتا ہے. آپ سنیں گے نا انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کے اندر میں سمجھتا ہوں ایسے کئی چیزیں ہے جو آپ کے اندر ان چیزوں کی وجوہات سے آپ کے اندر اللہ نہ کرے تکبر آ رہا ہوگا. اب تکبر کیا ہے میں جانے نا سب نے تکبر کا معنی میں نے بتایا. قرآن کی آیت بھی ذہن میں ہے نا کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند اور اللہ تکبر کرنے والوں کو دوزخ میں. اور یہاں پھر فرمایا اللہ کہ تکبر میری چادر ہے. اور تکبر کا مطلب ہے کہ دوسرے کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو افضل جاننا. اور کن چیزوں میں جاننا تو ہر ایک کے ایک الگ الگ کلاسز ہے. ان الگ الگ کلاسوں میں اگر آپ دیکھا جائے تو تکبر آئے گا تو کبھی خدا کے مقابلے میں تکبر آتا ہے, کبھی نبیوں کے مقابلے میں تکبر آتا ہے, اور کبھی جو ہے اولیاء اکرام کے مقابلے صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کے بارے میں تکبر آتا ہے ہمیں, اور کبھی علم کی وجہ سے تکبر ہمارے دل میں آتا ہے. کن کن وجہوں سے تکبر آتا ہے میں بتا رہا ہوں. کبھی علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے, اور کبھی جو ہے خوبصورتی کی وجہ سے تکبر آتا ہے, کبھی جو ہے پیسے کی وجہ سے تکبر آتا ہے, کبھی جو ہے عبادت کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے. سستی آ رہی کیا؟ تو لہذا کن کن وجہوں سے تکبر آتا ہے پہلے ان وجہوں کو اگر آپ سمجھ جائے, کیا پتہ ہمارے اندر وہ وجہ میں سے کوئی ایک وجہ مل جائے اور ہمیں توبہ کا موقع مل جائے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے روحانیت بڑھتی ہے. بندہ جب جان جاتا ہے تو پھر وہ تکبر کرنا نہیں چھوڑ ہی دیتا ہے. میں نے تکبر کا معنی آپ پہلے سمجھ جائے. غوث اعظم فرماتے ہیں روحان, اس لیے کہا گا نا, دیکھیں ایک حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے سامنے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی چادروں کو زمین پر مت لڑاؤ. اس دور میں چادر پہنتے تھے, چادروں کو زمین پر لڑا کر چلنا یعنی اسلام وہ چیز سے بھی روک دیتا ہے جس کے ذریعے سے گناہ ہو سکتا ہے. اسلام کہتا ہے وہاں یعنی گناہ ہو سکتا ہے تو پہلے بریک لگا دو کہ یہ کام کو نہ کرو, اس کے ذریعے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. تو عرب میں لوگ جو ہے نا, کیونکہ اس وقت تہبند کا دور تھا, لنگی کا دور تھا, چادر کا دور تھا, لوگ تکبر کے بنیاد پر زمین پر لیٹنے والی چادر, لٹکنے والی چادر پہنا کرتے تھے. یہ تکبر عربوں میں جو پہنتے تھے, تہبند باندھتے تھے زمین پر ان کو لیٹنا, جیسا آج کے کچھ فیشن والے لوگ جو ہے نا ایسے لمبے لمبے پینٹ پہنتے ہیں اور سینہ تان کر چلتے ہیں. تو لہذا اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی چادروں کو زمین پر لٹکائے گا اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا. قیامت کے دن نظر رحمت اللہ اس پر نظر ہی نہیں رکھے گا اور اس کو دھسا دے گا دوزخ کے اندر, کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. جب یہ حدیث بیان فرمائی, یہاں ولایت ابو بکر صدیق بھی آپ سن لیجیے. جب یہ حدیث بیان, کیونکہ ولی کے اندر تکبر نہیں ہوتا, روحانیت جس کے اندر ہوتی ہو تکبر نہیں ہوتا, حسد نہیں ہوتا. ارے بھائی میں غوث کا بیٹا ہوں, ارے بھائی بیٹے ہے تکبر مت کرو, کیونکہ کچھ تکبر ایسا ہوتا ہے جو خاندان کی وجہ سے بھی اندر آتا ہے. کن کن وجہوں سے تکبر اندر آتا ہے وہ وجہ بتاؤں گا اب اس کی ڈیٹیل. کن کن وجہوں سے تکبر اندر آ سکتا ہے. کچھ وجہ ایسی ہے جو خاندانوں کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے. ارے بھائی ولی کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے, ذرا آپ کتاب کا پڑھ کر بھی دیکھیں, قرآن حدیث پڑھ کر دیکھیں. ولی تقوی والا پرہیزگاری والا ہوتا ہے, ولی کے اندر تکبر نہیں ہوتا, حسد نہیں ہوتا, ریاکاری نہیں ہوتا, غیبت نہیں ہوتا. میں نے کہا ان چیزوں سے ولی پاک ہوتا ہے, تبھی تو وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے, تبھی تو اللہ کا محبوب بنتا ہے. اب دیکھیں تکبر روحانیت کو رکھتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی ولایت دیکھے, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا پیٹ تو باہر ہے, کبھی میں چادر باندھتا ہوں تو نیچے آ جاتا ہے, کیا یہ بھی تکبر کی نشانی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا ابو بکر تیرے اندر تکبر ہے کا نہیں ہے تو بتا. بولو نا سبحان اللہ. یہ روحانیت کی پہچان نہیں تو کیا ہے نا. حضور نے یہ نہیں کہا, ذرا ساتھ میں اس کو بھی غور کرے, حضور نے یہ نہیں کہا ابو بکر تمہاری نیت کیا ہے باندھنے کے لیے, تمہاری نیت تو صاف ہے نا, تمہارا دل تو صاف ہے نا, تمہاری نیت تو اچھی ہے نا.
سرکار چاہے تو یہ پوچھتے، سرکار نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کی ولایت اتنا یقین ہے، سرکار فرمائے ابو بکر تیرے دل میں تکبر ہے کہاں، پہلے یہ تو بتا. بولو نا سبحان اللہ. یہ سرکار جس کی ولایت کی پہچان دے رہے ہو یار، اس کے لیے کہنا کہ ابو بکر سیاست میں افضل تھے، روحانیت میں افضل نہیں تھے. میں نے کہا یہ تفضیلی والا شیعہ والا عقیدہ ہے جو آج تم سنی بن کر بیان کر رہے ہو. ماشاء اللہ. الغرض تکبر اتنی بھیانک چیز ہے. اب کن کن ذریعوں سے آ سکتا ہے؟ دیکھیں تکبر کیا ہے بتایا گیا، قرآن کی آیتیں میں نے مطلب احادیث سے بتایا گیا، اور کن وجہوں سے تکبر آ سکتا ہے. اب آئے میں آپ کو وہی بتاتا چلو. پہلے وجہ جاننے سے پہلے وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ رب کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. یعنی معاذ اللہ یہ کہہ کہ بھائی کوئی بندہ رب سے بھی تکبر کرتا ہے، بولے کرتا ہے. ہاں کرتا ہے، ذرا سنیے، کرتا ہے. بولے کون ہے وہ جو رب سے تکبر کرے؟ تکبر کا معنی کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں، میں افضل ہوں کچھ نہیں ہے. بولے ہے، بولے کیا ہے؟ میں نے کہا سنو، تکبر کا معنی جاننے کے بعد رب سے تکبر کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا ہوں انہیں خدا نہیں. اور یہ دعویٰ سب سے پہلے فرعون نے کیا تھا. کیا تھا نا؟ قرآن میں خود ہے. اللہ پاک نے فرمایا فرعون کا ذکر کرتے ہوئے، فرعون کی بات، انا ربکم اعلیٰ، میں بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. اللہ تو دنیا آخرت دونوں کا عذاب پکڑنے والا ہے، تو لہٰذا کون اٹھ رہے جا رہے، ذرا جانے دو بیچارے ضعیف، آپ میری طرف نظر رکھو. تو رب کی ربوبیت کے سامنے دعویٰ کرنے والا فرعون تھا، تو تکبر کیا. اور اب فرعون کا کیا حال ہوا آپ جانتے ہیں. تو اللہ کے سامنے تکبر کرنا یہ ایک چیز. اور اللہ ہم الحمدللہ مسلمان کبھی ایسی حرکت تو نہیں کر سکتا. اور یہ دعویٰ کیونکہ ہم تو اولیاء کے چاہنے والے ہیں، بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ آدمی جتنا نیچے سے جائیں گے نا اتنے بڑوں کی عزت کرتا ہے نا. جب آپ اپنے پیر کی عزت کرتے ہیں تو پیر کی عزت کتنی ہوگی. جب پیر کی عزت آپ کے دل میں آ جائے تو آپ کے پیر کی عزت، پھر دادا پیر کی عزت، پھر اوپر جا کر اعلی حضرت کی عزت، پھر اوپر جا کر غریب نواز کی عزت، پھر اوپر جا کر غوث اعظم کی عزت، پھر اوپر جا کر تابعین کی عزت، پھر اوپر تابع تابعین، پھر اوپر صحابہ، پھر صحابہ کے اوپر انبیاء، انبیاء کے اوپر ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہے. آدمی نیچے والوں کو جتنا مضبوط پکڑتا ہے اوپر اتنے سمجھ جاؤ کہ اس کے اوپر اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا. اعلیٰ حضرت فرماتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا، بول والے میرے سرکاروں کے ہیں. تو اب پیر سے میری عزت ہوگی تو لہذا یہ کام تو ہم نہیں کر سکتا. لیکن ایسا ہوا ہے دنیا میں. اب بولیں گے کون کرا ہے؟ میں نے کہا فرعون کیا. سرکار نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل تھا. اب دوسرا تکبر جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یہ تکبر ہمارے اندر آ جائے. غور سے سننا، یہ تکبر ہمارے اندر آ سکتا ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. دوسرا تکبر کا ذریعہ قرآن کی آیتوں کو کے ذریعے تکبر کرنا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کچھ فرما رہا ہے، اب چھوڑو جی میں نہیں مانتا. یعنی قرآن کی اہمیت، قرآن کا فرمان، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ اہمیت ہی نہیں رکھتے. قرآن ایک کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا. اب اس کا حکم کیا ہے میں بتا دوں. رب کے سامنے تکبر کرنا کفر ہے. قرآن کی آیتوں کے سامنے تکبر کرنا، ارے بھائی ایک بندے کو ہم بتاؤ، کیونکہ آج کچھ بولے قرآن کی آیتوں کے سامنے کوئی تکبر کرتا ہے. جو لیٹسٹ ذہن کے لوگ ہو گئے نا آج، جو آزادی چاہتے ہیں، بولے ہم بس اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی آیتوں کو ہم نہیں مانیں گے. ہم چاہیں یہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم کیسا بھی رہے، ہمارے بال کیسے بھی رہے، داڑھی کیسے بھی رہے، کچھ بھی رہے یار، چھوڑو قرآن میں کیا ہے لکھا، ہم کیا مطلب ہے، ہم نہیں مانیں گے. یعنی قرآن کی آیتوں کے سامنے یعنی قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ جو سوچ رہے ہیں وہ اچھا، قرآن کی آیتیں بیکار معاذ اللہ. اب اس میں دو چیزیں بن جاتی ہیں. ایک اس نیت سے قرآن کی آیتوں کو نہیں مان رہا کہ میں اس قرآن کی آیتوں کو اس لیے نہیں مان رہا ہوں تاکہ میں اس سے افضل ہوں معاذ اللہ. ایسا بولنے والا کافر، ایسا بولنے والا. اور ایک بندہ وہ ہے مانتا ہے دل سے ہے بھائی قرآن میں حکم
پھر بھی مانتا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، تو ایسا بندہ کافر نہیں ہوگا لیکن گناہ گار ضرور ہوگا، مان کر بھی گناہ کر رہا ہے لیکن قرآن کی اہمیت دے رہا ہے، آیتوں کا عزت دے رہا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ قرآن میں ہے، پھر بھی میں گناہ گار ہوں، نفس اور شیطان مجھے بھٹکا دیتا ہے، تو لہٰذا یہ صرف گناہ گار ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہنا ہے بھائی میں نہیں مانتا، قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتا، قرآن میں کیا لکھا میں کیا جانوں، میں نہیں مانتا، پڑھ کر بھی سنا دے، دکھا بھی دے نہیں مانے، کہتے میں نہیں مانتا، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، تو یہ کافر۔ تو قرآن کی آیتوں کے سامنے یہ کافر، میں نے دیکھو اور آ جائے نبیوں کے سامنے تکبر کرنا یہ بھی کفر ہے۔ بولے نبیوں کے سامنے کون کرتا ہے؟ میں نے مہاراج وہاں بھی نہیں کہا نبی کو بڑے بھائی کی طرح مانو، نبی کو اپنی طرح مانو، بڑے بھائی کی طرح مانو، اپنی طرح مانو، عام بشر مانو، یہ بولی کافروں کی تھی، فرعونیوں کی تھی۔ آپ دیکھیں سورہ مومنین میں اللہ ذکر فرماتا ہے ثم ارسلنا موسیٰ و ہارون بآیاتنا و سلطان مبین۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا ہے تو اللہ فرما رہا ہے یعنی ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن سند کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا، نبی کے سامنے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ وہ لوگ بولے یعنی فرعون اور فرعون کے ساتھی بولے موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر غلبہ پائے ہوئے تھے، بولے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں، کیا بولے فرعون بولے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائے؟ اپنے جیسے، نبی کو اپنی طرح سمجھنے والے فرعونیوں کی بولی ہے، نبی کو اپنی طرح سمجھنا عام بشر سمجھے فرعونیوں کی بولی ہے، ہم اپنے جیسے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 48 جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہم جو اپنے جیسے آدمیوں پر ایمان لائے حالانکہ ان کی قوم ہماری خدمت کر رہی ہے، بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے ہوئے لوگوں میں ہو گئے۔ تو نبیوں کو اپنی طرح سمجھنا، عام بشر سمجھنا، بڑے بھائی کی طرح سمجھنا، جو وہاں بھی بدعقیدہ اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، تقریروں میں بولتے ہیں، تو یہ بھی تکبر ہے، اور اس قسم کا تکبر بھی والا کافر، گناہ گار نہیں کافر ہو جاتا ہے۔ تو نبی کو ہلکا سمجھے۔ میں تکبر کا معنی بھی بتا رہا ہوں، اس کا حکم بھی بتا رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ۔ ایک اللہ کے برابر تکبر کرنے والا کافر، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑائے، مانے نہیں، اگر مانتا ہے لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے یہ صرف گناہ گار ہے، لیکن مانتا ہی نہیں اور اس کا مذاق اڑائے وہ بھی کافر، اور نبی کو اپنی طرح سمجھے، بشر سمجھے، عام آدمی سمجھے وہ بھی کافر۔ میں ساتھ ہی حکم بھی بتا رہا ہوں، تکبر اس قسم کا تکبر آپ کے دل میں ہو تو حکم کیا ہے، اس قسم کا تکبر آپ کے دل میں ہو تو حکم کیا ہے، اس قسم کا تکبر آپ کے دل میں ہو آپ کا تو اس کا حکم کیا ہے۔ اب آ جائے دوسرا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو پسند نہیں کرنے والا تکبر، داڑھی رکھنا حضور کو پسند، حضور کے طریقے پہ چلنا کیوں؟ اب بولے اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں بھی بعض صورتوں میں گناہ ہے، بعض صورتوں میں کافر ہے۔ اگر کوئی بندہ شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر داڑھی نہیں رکھ رہا، حضور کی سنتوں میں نہیں چل رہا، مانتا ہے، عزت دیتا ہے، لیکن عمل نہیں کرا تو گناہ گار ہے، لیکن حضور کی اداؤں کو حقیقی نظر سے دیکھ رہا، میں نہیں چلتا، میں نہیں مانتا، وہ تکبر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، حقیقی نظر سے دیکھنے والا۔ بولے آپ ایسے کیسے آپ بول سکتے ہیں؟ حضور کی اداؤں کو حقیقی، میں نے کہا حضور کی زندگی کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، حضور کے اداؤں کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، حضور کی سنتوں کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھی، سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ نہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے لوگوں کامیاب ہونا چاہتے تو میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو، ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک حضور کی سنتوں کو، حضور کی اداؤں کو، حضور کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے طریقے کو دل سے نفرت کرتا ہو، کہا اس سے اچھا تو میں ہو، تو وہ کافر ہے۔ ہاں سستی کاہلی کی وجہ سے عمل نہیں کرتا تو گناہ گار ضرور ہے، لیکن اس قسم کا تکبر کفر ہے۔ میں دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد صحابہ اور اولیاء اکرام کو بھی ہلکا سمجھنا، اس کو بد دین کا تکبر، ارے بھائی انہوں کیا میں اچھا ہوں، خبر والے کیا میں اچھا ہوں، یہ بھی گمراہ ہے، بد دین ہے۔ اب یہ باتیں تو سمجھ گیا، اب یہ انشاءاللہ تقریباً یہ باتیں وہابیوں میں ہوتے ہیں، بدعقیداؤں میں ہوتے ہیں۔ اب ہمارے اندر میں جو باتیں آتے ہیں میں اس کی بات سنوں۔ اگر بعض تکبر ایسے ہے
تھوڑی بہت عادت آ جائے تکبر جیسی تو معاف ہو سکتی ہے، اگر تکبر دل میں مضبوط ہو جائے معاذ اللہ میں ہی اچھا ہوں، تو بندہ کیا ہے معلوم ہے، جب بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میری بات اچھی ہے، سامنے والے کیا ہے، پھر وہ کسی کی رائے کو پسند نہیں کرتا، پھر دھیرے دھیرے لوگ بھی اس سے دور آ جائے، جان دو بھی اس سے دور ہو جاؤ، انہیں کسی کی بات سنتا ہی نہیں، لوگوں میں اس کی امیج خراب ہونا شروع ہو جاتا، ارے جب دیکھو جب اپنی بات صحیح بولتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، کیونکہ تکبر دل میں جب ذہن گھر بنا لیتا ہے تو اس کے دل اور اس کے دماغ اس کے خیالوں میں تکبر راج کرنے لگتا ہے، یار تو صحیح ہے، تیرا مشورہ صحیح ہے، تو جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے، اب وہ نہ کسی کا مشورہ لینا چاہتا ہے، نہ وہ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس سے اچھا مشورہ دے کر بھی بتائے تو گھور کے دیکھتا، میرے سے اچھا انہوں بول سکتے جی ہے، یہ تکبر ہمارے اندر آتا ہے، تو یہ کب آتا ہے کہیں دیکھیں تکبر ایک صورت میں گناہ بھی ہے، حرام بھی ہے، اور اگر یہ بڑھتے بڑھتے بڑھ جائے نا پھر ولیوں کو بھی بری نظر سے دیکھتا ہے، علماء کو بھی بری نظر سے دیکھتا ہے، مولانا مسجد کے امام صاحب، اب میں کل جناب نبی صاحب سنا ہے، ایک بندے کو سمجھایا گیا تھا پیار سے، ارے بھائی نماز میں آپ سجدے میں لمبا ہو جا رہے، لڑنے چلا گیا آنکھ پہ آگے بنا، بس سعودی میں جا کر رہو، بھائی احسان کرے آپ سعودی جا کے حج کر آ کر، ایک مسجد کا امام آپ کو ادب کے دائرے میں آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے، تو اگر سچا اور پکا مسلمان آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہو تو یہ کہتا ہے بھائی بات مولانا کیا بات بول دی آپ نے، فوراً میری اصلاح کریے، میں فوراً تیار ہو جاتا ہوں، نماز کا طریقہ بتائیے، سجدے کا طریقہ بتائیے، یہ پوچھا چھوڑ کر اٹھا لڑنے جا رہے، میں نے کہ کیا تکبر آ گیا تمہارے، تمہارے کو جو ہے نا لیڈر صحیح ہے، تمہارے کو پولیس والے صحیح ہیں، واہ جی صاحب جی صاحب جی صاحب وہاں ٹھہرتے تم، جن کو اللہ نے عزت نہیں دی اور جن کو اللہ نے عزت دی تم ان کی عزت نہیں کر رہے ہو، اس لیے حال تمہارا یہ ہو گیا کہ ہر جگہ تباہ برباد ہو رہے ہو، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ، لہذا تکبر کرنے والے کی عقل ختم ہو جاتی ہے، تکبر کرنے والا لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، تکبر کرنے والا یہ سوچتے رہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح، میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح، میں جو بتا دیتا وہ صحیح، میرا مشورہ صحیح، یہاں تک کہ تکبر دھیرے 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 غریبوں کو بھی حقیر نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا، اس کے لیول کے لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیتا، ارے حال تو یہ ہو جاتا تکبر جب دل میں گھر کر جائے بیٹھ جائے نا، پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے نا، اس کو دیکھتا ہے کس کے بازو کھڑ کے نماز پڑھوں، چلو اس کے بازو کھڑ کے نماز میں بھی تکبر، یہ حال ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے تکبر گھر بنا لے تو پھر سب کو حقیر نظر سے دیکھنے لگ جاتا ہے، اس لیے تکبر جو ہے نا اب اس کو توڑنا کیسا میں بتاؤں گا، لیکن ایک تکبر علم کی وجہ سے بھی آتا ہے، میں اچھا ہوں مجھے زیادہ معلومات ہے، چاہے وہ علم دنیاوی ہو یا قرآن حدیث کا، ارے یارو میں تو گریجویٹ ہوں، یہ جاہل کو کیا بولو، میں تو ایڈوکیٹ ہوں، یہ جاہل کیا بتاؤ، چاہے دنیاوی علم ہو یا میں تو عالم ہوں مفتی ہوں، اس کو کیا سمجھاؤ، یہ تکبر، اور بولے یہ تکبر شیطان کے اندر تھا، ہے نا، جب شیطان نے تکبر کیا آدم کو نہیں مانا، فرشتے جھک گئے، میں نے مانا، کیوں، میں ان سے افضل ہوں، عبادت میری زیادہ ہے، ساری عبادتیں گئی، اللہ نے بنا چل تو نکل میرے دربار سے، تو کافروں میں سے ہو گیا، تو تکبر کرا کافروں میں سے ہو گیا، تو علم کی تکبر بھی آتا ہے، دنیاوی علم ہو یا آخرت والا علم ہو، اس کے ذریعے سے بھی تکبر آ جاتا ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس کے ذریعے سے بھی محفوظ رکھے تکبر آنے سے، تو علم بھی ایک تکبر ہے، خاندان بھی ایک تکبر کراتا ہے، بھائی میں اونچے خاندان سے، یہ نیچے خاندان سے، اسلام نے ایمان کو پہلے رکھا ہے، خاندان کو بعد میں رکھا ہے، بولو ایمان پہلے ہے، خاندان رشتہ داری بعد میں ہے، تو جو اللہ سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، اگر اس کا خاندان کچھ بھی ہو اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، لیکن آج ہم نے کہا میں اتنے اونچے خاندان کا، یہاں تک کہ علماء نے کہا سید ہو کر تو اگر اپنے اندر تکبر، میں سید ہوں، انہیں کیا ہے کہا یہ حرام ہے سید کے لیے، یہ کیا ہے حرام ہے، اور سید کو دیکھ کر جلنا، ارے انہوں سید کہیں کو ہے، یہ خاندان میں پیدا کہیں کو ہے، تو یہ کفر ہے، سید کو دیکھ کر جلنا والا کافر ہو جاتا ہے، اور سید تکبر کرے گا تو یہ حرام ہے، ذہن میں رکھے باتوں کو، لہذا خاندان سے بھی تکبر آتا ہے، حسن و جمال سے بھی تکبر آتا ہے، ارے بھائی اگر یہ تکبر علم کی وجہ سے
عبادت کی وجہ سے یہ تکبر کبھی آ جاتا کہ بھائی میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، یہ نماز نہیں پڑھتا، میری تو داڑھی بھی ہے، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو رمضان کے علاوہ بھی پیر کا روزہ رہتا ہوں، جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، انہیں کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے بڑا نیک تھا، بنی اسرائیل، حدیث پاک میں آتا بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک بندہ تھا، اتنا نیک بندہ تھا، اللہ کی عبادت ایسی کرتا تھا کہ وہ جہاں جاتا تھا ایک ابر کا ٹکڑا اس کو سایہ کرتا تھا دھوپ سے بچانے کے لیے۔ کیا عبادت تھی؟ بولو نا سبحان اللہ، کتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ وہ جہاں جا رہا ہے ابر کا ٹکڑا ساتھ میں آ رہا ہے، اس پر سایہ کہا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص اس کے قریب آیا کہ یار اتنا نیک بندہ ہے کہ جا رہا ہے تو ابر کا ٹکڑا اس کو سایہ کر رہا ہے، چلو نا اس کی صحبت میں رہ کر کچھ سیکھ لوں، کچھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں۔ جیسا یہ گناہگار بندہ اس کے قریب گیا، اس نے عبادت کو، ہاں میں تو بہت عبادت، بولا نہیں ہٹ تو میرے نزدیک سے، تکبر کرنے لگا، تو گناہگار ہے، میں اپنے قریب آنے دوں؟ اب یہ ہٹایا، ابر کا ٹکڑا بیچ میں تھا، یہ ادھر نکلا، یہ ادھر نکلا، ابر وہیں ٹھہر گیا۔ اس دور کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی، فرمایا جا کے اس گناہگار سے کہو کہ اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دی، اور اس نیککار سے کہو اس کے سارے نیکی اللہ نے ختم کر دیے، اور پھر سے شروع سے دونوں عمل کرے۔ یعنی تکبر کی بنیاد پر حقیر نظر سے گناہگار کو دیکھا تو عبادت گزار کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا، یہاں تک ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عبادت گزار، ایک نیک بندہ اپنے خاص اس کا دوست تھا، گناہگار تھا، سمجھاتے رہتا بھائی گناہ نہ کو کر، گناہ نہ کو کر، گناہ نہ کو کر۔ ایک دن سمجھاتے تھک گیا، اسی لیے نیکی کر کی دعوت دیتے رہو، چاہے کوئی بھی کچھ بھی بولتے رہے، محبت سے دیتے رہو، پیار سے رہو، آپ کا کام تھکنا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک دن تھک کے بولے یار اتنا سمجھا رہا ہوں سمجھ رہا نہیں تو؟ بعد لوگ غصے میں آتے ہیں، یار ہم کو بولنے تھک جا رہے، لیکن اتنا سمجھا رہے سمجھ رہا نہیں تو؟ اب تکبر آ گیا اس کو، سمجھ رہا نہیں، گناہ سے بچ رہا نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو پر جو ہے نا عذاب نازل کرے گا۔ اس نے کہا یار میرا اللہ رب سب کا ہے، میں اپنے حال پر چھوڑ دے مجھے؟ تو جس نے تکبر کی بنیاد پر اس نے اس کو حقیر نظر سے دیکھا، اس کو جھٹکایا، یہ کہا کہ اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے گا، اسی وقت اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر دونوں کی روح کو بلایا اور نیک کار کو دوزخ میں بھیجا دیا، گناہ گار کو جنت میں بھیجا دیا۔ یعنی اللہ پاک عبادت میں بھی تکبر آ سکتا ہے، اس لیے اولیاء اکرام کی زندگیوں کو آپ دیکھ لے، بزرگان دین کو اونچے مقام پر رہتے تھے، جیسے کہ ابراہیم بن ادم کی بات آ گئی۔ پھر ایک بات سنیے آپ، ملک شام کی جامع مسجد میں آپ جا کر بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، سردیاں بڑے کڑاکے کی سردیاں تھے، جبکہ مسجد میں مسافر کو رہنے کی اجازت بھی ہوتی ہے، مسافر تھے آپ ملک شام کی جامع مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، تو رات کا عشاء کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد امام صاحب نے کہا باہر نکلو۔ انہوں نے کہا حضرت میں ایک مسافر آدمی ہوں، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں آپ کوئی بھی ہوں گے باہر نکلو، باہر سوڑیے پر، سردی بڑی کڑاکی کی ہے، آپ چھوڑ دیجئے مجھے، یہاں رہنے دیجئے۔ امام صاحب بولے نہیں، کیا تم ابراہیم بن ادم ہو؟ یعنی ان کی ابراہیم بن ادم کی عبادت اتنی مشہور تھی پوری دنیا بھر میں، اس وقت میں لوگ ان کی عبادتوں کی مثال دیا کرتے تھے، اور خود ابراہیم بن ادم ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ کہا نہیں چلے جاؤ۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا ابے میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں، نہیں کہا۔ یعنی تکبر ان کے دل و دماغ میں ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہوتا تھا۔ آج ہمارے ایسا نہیں، ہم تھوڑی نیکی کر لیا، صدقہ دے دیا میں، وہ کر دیا میں، اب اس کو میں بیمار تھا تو پریشانی تھا تو مدد کرتا، اب سلام نہیں کر رہا ہے میرے کو، اوہو کس لیے کرے بھائی آپ نے کی ہے؟ انہیں سلام کرے، انہیں آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہو، انہیں آپ کو عزت دے، یا اللہ کی رضا کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، کسی کی خیر خیرات کرو تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ میں بہت بڑا کام کیا کر رہے ہو آپ؟ شیطان کے پاس تو اتنے نیکیاں تھے پھر بھی دوزخی ہو گیا۔ آپ کو خوف خدا تو ہر وقت رکھنا چاہیے۔ ابراہیم بن آدم کو اس امام صاحب نے مسجد سے باہر نکال دیا، اب ساری رات کڑاکے کی سردی میں بیٹھے رہے۔ عرب کی، عراق کی سردی نا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ جب میں 2016 میں بغداد شریف حاضری کے لیے گیا تھا نا، دن کے 12 بجے بھی میں 3 4 جیکٹیں پہنا تو پھر بھی کانپ رہا تھا۔ دن کے 12 بجے، رات کی سردی کیسی تھی ہے؟ اللہ کا شکر ہے وہاں غوث اعظم کے خانقاہ میں جو چھوٹے کمرے بنے وہاں بیٹھ کے ذرا گرم تھا، وہاں بیٹھ جاتے تھے، لیکن باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی غوث اعظم کا، اتنی سردی۔ تو آج سے ہزاروں سال، 100 سال، 11 10 ہزار سال، 8 یا 900 سال پہلے کی سردی کیسی تھی ہوگی؟ ساری رات کڑاکے کے میں بیٹھے رہے، یہ کہ زبان سے نہیں کہا کہ میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں، کیونکہ میں آ جائے گا، تکبر آ جائے گا۔
صبح صبح فجر کے بعد لوگ آئے، مسجد کھلی، امام صاحب پھر اندر گئے جا کے نماز. جب اجالا ہوا لوگ پہچانے، ارے یہ تو ابراہیم بن ادم ہے، ارے یہ تو ابراہیم بن ادم ہے. امام صاحب پریشان ہو گئے، حضور معاف کر دیجئے، آپ نے رات میں کیوں نہیں کہا؟ کہا میں اپنی عبادت کا ہی ذکر کروں، میں ہوں. کہا نہیں امام صاحب میں آپ کو معاف کر دیا کیونکہ آپ نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے، کوئی غلط نہیں کیا. آپ کی جو ڈیوٹی آپ نے نبھائی ہے، آپ نے غلط نہیں کیا. تو بزرگان دین تو اتنا خوف خدا رکھتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے کہ آج تو ہم چھوٹی بہت نیکی کے نون کے نقطے تک نہیں پہنچتے، ہمارے اندر تکبر آ جاتا. تو اس کا علاج کیا ہے میں بتا کر بات ختم کروں، ذکر بھی ہمیں پڑھنا ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کو دیکھ کر، اللہ کے نیک بندے کو دیکھ کر ٹھہرنا دل نہیں بول رہا، سمجھ جاؤ تکبر ہے دل میں. اگر آپ کسی کو سلام کرنا دل نہیں بول رہا، انہیں سلام کریں میں کہیں کو سلام کروں، تو سمجھ جاؤ دل میں ہے تکبر، یعنی اپنا دل کسی کی عزت کے لیے، میں اللہ کے نیک بندوں علماء کے لیے عزت کے لیے ٹھہرنا، میں کہیں کھڑوں نہ آندو کہ امام صاحب ہوندو، عالم ہوندو، مفتی رہندو، جی چھوڑو میں کہیں کو ٹھہروں، تکبر ہے دل میں. میں کہیں کو سلام کروں، جبکہ سب جانتے سلام میں نہ چھوٹا نہ بڑا، سب کو معلوم ہے یہ حدیث ہے نا. ساری زندگی حضور کی پڑھ کر دیکھیں آپ، حضور بچوں سے لے کر بڑوں کو سلام میں سرکار پہل کرتے تھے. صحابہ چاہتے تھے کوشش کر کے کہ آج ہم حضور کو ہم سلام کریں گے، لیکن حضور ان سے پہلے سلام کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج جو بندہ مدینہ منورہ جاتے ہیں حضور کے قبر شریف کو سلام کرنے کے لیے، لیکن وہ سلام بعد میں کرتا ہے، اس سے پہلے حضور اس کو سلام کر چکے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا سرکار کی سنت کریمہ ہے، سلام میں نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ بوڑھا نہ بچہ نہ بڑا. لیکن نہیں، ہمیں کیا نا میں بوڑھا ہوگا انہیں سلام کرنا، انہیں کہیں کو سلام، انہیں غریب ہے میں کہیں کو سلام کروں، انہیں امیر ہے میں امیر ہوں اس کو کہیں کو سلام کروں. تو لہٰذا سلام میں پہل کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے. تکبر ختم کیسے ہوتا ہے اس کا علاج بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، بولو نا سبحان اللہ. سلام میں پہل کیا کرو، آپ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر عزت کے ساتھ کھڑا کرو، بولو یار سبحان اللہ. یہ میں تکبر کا بیماری بھی بتایا، اس کا علاج بھی آپ کے سامنے تو بتا کر جاؤ. سلام میں آپ پہل کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کا دل نرم ہوتے رہے گا. کریں گے نا انشاءاللہ، عمل کریں گے نا انشاءاللہ. جب تک تکبر رہا روحانیت نہیں آئے گی. غوث اعظم کا بھی قول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. لہٰذا آج کا یہ ٹاپک قرآن کی آیاتیں احادیثوں کے ساتھ الحمدللہ ہم نے تکبر کے بارے میں سنا. آنے والا اتوار انشاءاللہ اگر زندگی اللہ باقی رکھے تو اور ریاکاری کیا ہے بتائیں گے پھر ہمیں جشن خواجہ غریب نواز بھی منانا ہے انشاءاللہ. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شریف بھی بڑے پیمانے پر انشاءاللہ ہمیں منانا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.